بنگلہ دیش جب قیام پذیر ہوا تو اس کے بعد جب شیخ مجیب الرحمان پہنچے ڈھاکہ تو وہاں پر جو پہلی انہوں نے پریس سے بات کی، وہاں پہ ذکر کیا انہوں نے 3 ملین کلڈ اور 200,000 ریپس، اور بھی چیزیں تھیں مگر یہ 2 پرومیننٹ فگرز تھے۔ یہ ایسے سٹیٹس تھے اور وہ نیریٹو جو کہ انڈیا میں ڈرافٹ کیا گیا تھا، جو شیخ مجیب کو دیا گیا۔ شیخ مجیب جو ہے انہوں نے اسی کو اس جلد بازی میں بیان کیا۔ 2009 سے 2024 یعنی 15 ایئرس تک انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ شیخ حسینہ واجد نے حکومت کی۔ اس 15 سالوں میں انہوں نے بدترین تاریخ رقم کی پولیٹیکل اسیسینیشنز کی، جماعت اسلامی کے لیڈر سمیت بہت سارے بزرگ سیاستدانوں کو پھانسی دی گئی۔ پروفیسر شاہد الزمان صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی کے وہ لیکچر دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے کھل کے بات کی کہ اگر ہم نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے تو وی ہیو ٹو گیٹ انٹو اے نیوکلیئر ٹریٹی ود پاکستان۔ دس از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ اینیورسری وہاں پہ منائی گئی اور ان کے پریس کلب میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی گایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز۔ آج ہم آپ کے لیے ٹاپک ڈسکشن کا لے کر آئے۔ یہ ٹاپک ہے ریگارڈنگ بنگلہ دیش۔ حال ہی میں جو بنگلہ دیش میں چینجز آئی ہیں سیاسی طور پر، اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک دم سے ایک رجحان دیکھا گیا ہے جس میں ان کی طرف سے بہت وارمتھ کا اظہار ہو رہا ہے ٹورڈز پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ اینیورسری وہاں پہ منائی گئی اور ان کے پریس کلب میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی گایا گیا، اور اس کے بعد ان کے مختلف جو ایکیڈیمکس ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کلوز کوآپریشن کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس ٹاپک کو آج میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ بنگلہ دیش میرے دل کے قریب ہے۔ میں وہاں پر اپنا ایک بہت اچھا وقت گزار چکا ہوں ڈھاکہ میں۔ ان کی طرف سے جو مجھے محبت ملی، جو ان کی طرف سے مہمان نوازی میں نے حاصل کی، تجربہ کیا اس کا، وہ میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے پاکستانیوں کو، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، جو بھی لوگ ہمارے اس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک پرسپیکٹو دوں کہ یہ جو وارمتھ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ ہم آج جو ڈسکشن کریں گے اس میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی تو ہم دیکھیں گے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، ہسٹری کے یا تاریخ کے لینس سے جائزہ لیں گے کہ بنگلہ دیش کی اور بنگالی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اور وہ اس سے ہمیں کیا کنکلوژنز ملتے ہیں۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ چاہے وہ ایسٹ پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش ہے، اس کی جو جیو اسٹریٹجک ریئلٹی ہے اور اس ریجن میں جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس میں بنگلہ دیش کی ریئلٹی کیا ہے۔ اور آخر میں ہم ضرور بات کریں گے فالس نیریٹیوز بیسڈ آن لائز، وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پاتے اور وہ کیوں ریزلٹس ان کے جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں رہتے۔ وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تو چلتے ہیں مگر سسٹینڈ پرسیپشن کو وہ مینیج نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلے پھر ہم آتے ہیں ہسٹری پہ۔ پہلی چیز جو میں یہاں مینشن کروں گا وہ ہے بیٹل آف پلاسی 1757، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم رکھے بنگال کے ساحل پہ۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ سے ان کی پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ نواب سراج الدولہ اس میں ہار گئے اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی پراپرلی ایک ٹریڈ اور ملٹری پاور کے طور پہ ایسٹرن انڈین سب کانٹیننٹ پہ قابض ہو گئی۔ بیٹل آف پلاسی کے بعد جو انگریز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، انہوں نے جو سب سے پہلا اور بڑا وار کیا وہ بنگالی مسلمانوں پہ تھا۔ ایگریکلچرل ٹیکس 10% سے بڑھا کے انہوں نے 70% کر دیا، 7 ٹائمز کر دیا ان کا ایگریکلچرل ٹیکس۔ اور اس زمانے میں جو بنگال تھا
यूनाइटेड बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है और इंडिया का जो प्रोविंस ऑफ बंगाल है उस पे मुश्तमिल था, और वहाँ पे हुकूमत नवाब सिराजुद्दौला की थी। उधर जो माशी सरगर्मी थी वो थी 90% ज़राअत पे, और ज़राअत पे अगर 70% टैक्स बंगाली मुसलमानों के लिए लगा तो आप सोच लें कि उसके बाद उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हुई होगी। उसके 100 साल के बाद जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लीड की थी बंगाली मुसलमानों ने, और बंगाली मुसलमानों को उसके बाद टारगेट किया गया और उनको हर किस्म की गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, और उनको स्पेशली किसी किस्म की भी आर्म्ड फोर्सेस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की जॉब से बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के मुसलमान जो थे वो अगले 90 साल यानी 1947 तक काफ़ी पीछे चले गए, मगर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो उसमें पेश बंगाल के मुसलमान थे, और ये ढाका में क़याम पज़ीर हुई। यानी पाकिस्तान मूवमेंट की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका वन ऑफ द मेजर इवेंट which happened was in Dhaka by Bengali Muslims, 1906 creation of All India Muslim League। बंगाली मुसलमानों की जो जिद्दोजहद थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनकी उस मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट के बग़ैर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान शायद पॉसिबल ना होता। उन्होंने जिना को जो इज़्ज़त दी इस साल ढाका में और मुख्तलिफ़ शहरों में, वो इस बात की अक्कासी करती है कि वहाँ के लोगों के अंदर ये एहसास मौजूद है कि जिना जो थे वो कंबाइंड लीडर थे तमाम मुसलमानों के, और पाकिस्तान की क्रिएशन जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अगर आप नक्शे पर देखें तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के दोनों तरफ थे। अगर पाकिस्तान के ये दो विंग्स मजबूत रहते तो इंडिया के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी कंसर्न्स बन जाने थे। 1962 में साइनो इंडिया वॉर में इंडिया को ह्यूमिलिएटेड डिफीट मिली एट द हैंड्स ऑफ चाइनीज़। उसके बाद इंडियंस ने ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और उसकी एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी। 1971 हम सब जानते हैं कि उसमें क्या हुआ, और फिर बांग्लादेश मारज़ वजूद में आया। बांग्लादेश के मारज़ वजूद में आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया बांग्लादेश को, फादर ऑफ द नेशन बने। मगर बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान को 4 साल के अरसे के बाद उन्हीं के जो मुक्ति बहानी फाइटर्स थे, उन्हीं में से ऑफिसर्स थे जिन्होंने उनको असैसिनेट किया और उनकी तकरीबन पूरी फैमिली को असैसिनेट किया, माँ सिवाय शेख हसीना और उनकी एक बहन के। ये जो असैसिनेशन थी उसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, मगर उसमें जो एक रीज़न है जो सबसे ज़्यादा सामने आया है वो ये कि वो मुक्ति बहानी जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि शेख मुजीब जो थे उन्होंने एक तरह का सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। ये सारी चीज़ बात करने की जो हिस्ट्री मैंने बैटल ऑफ प्लासी की बताई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1947, 1971, ये बताने का मकसद ये है कि जो बंगाली मुसलमान हैं उनके नज़दीक उनकी आज़ादी बहुत ज़्यादा अहम है, और वो अपनी आज़ादी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल और मिलिटेंसी की तरफ जाने से भी नहीं गुरेज करते। अब हम बात करते हैं जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी पे। जैसा कि हमने बात की कि इंडिया जो है उसके 2 विंग्स पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे, मगर जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो बांग्लादेश जो है वो 3 साइड से इनगल्फ है इंडिया से लैंड बॉर्डर्स के थ्रू, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ में बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में भी जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियंस का है,
اس میں ایک واقعہ ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. بے آف بنگال از رچ وتھ نیچرل ریسورسز, اور کافی سالوں سے فار سم ڈیکیڈز انڈیا آہستہ آہستہ بے آف بنگال میں آئیلینڈس کو اپنے کنٹرول میں کرتا جا رہا تھا جو کہ بنگلہ دیش کے حصے میں آتے تھے. 2003 میں ایک آئیلینڈ ہے بے آف بنگال میں جو کہ بنگلہ دیش کے قبضے میں تھا, تالپتی آئیلینڈ. اس کے اوپر رات کو انڈین نیوی نے شب خون مارا, اور وہاں پہ جو بنگلہ دیشی کوسٹ گارڈز والے تھے ان کو انہوں نے وہاں سے نکال کر بھیج دیا اور اس آئیلینڈ پہ قبضہ کر لیا. جو یہ بے آف بنگال کے آئیلینڈس کے قبضے ہیں, اس کا تعلق جو ایک مرین جغرافی ہوتی ہے اس میں ایکسکلوسیو اکنامک زون سے ہوتا ہے, اور وہ ایکسکلوسیو اکنامک زونس میں انڈیا اپنا انفلوئنس یا اپنی ہیجمنی بڑھا اس لیے رہا ہے کیونکہ بے آف بنگال از رچ وتھ نیچرل ریسورسز وچ از آئل اینڈ گیس. اس ریالٹی کو آپ سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ انڈین انویسٹمنٹ 1971 کے بعد یا شیخ مجیب الرحمان کی اسیسنیشن کے بعد بھی جاری رہی. شیخ حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں, وہ 1996 سے 2001 تک وہ پرائم منسٹر رہیں بنگلہ دیش کی, مگر اس کے بعد پھر ان کی جو اپوزیشن میں پارٹی تھی BNP, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, جس کو خالدہ ضیاء جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں, وہ پاور میں آ گئی. بٹ 2009 سے 2024 یعنی 15 ایئرس تک انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ شیخ حسینہ واجد نے حکومت کی. اس 15 سالوں میں انہوں نے بدترین تاریخ رقم کی پولیٹیکل اسیسنیشنز کی, جماعت اسلامی کے لیڈر سمیت بہت سارے بزرگ سیاستدانوں کو پھانسی دی گئی. بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ آج بھی غائب ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا. BNP کی لیڈرشپ جو تھی وہ کافی سالوں سے یا تو نظر بند ہے یا جیلوں میں ہے. اور جو 2 الیکشنز لاسٹ ہوئے بنگلہ دیش میں, اس میں ورسٹ کائنڈ آف ریگنگ ہوئی. مطلب ٹوٹل آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول تھا شیخ حسینہ واجد کا. یہ ساری چیز جو تھی اس کو کور کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ انڈیا. بنگلہ دیشی جو مسلمان ہیں ان کے لیے, جیسے میں نے ہسٹری سے ثابت کیا کہ ان کے لیے ان کا فریڈم اور انڈیپینڈنس بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ اسپیشلی انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی بھی ایسے سچویشن میں جانا نہیں چاہتے جس میں انڈیا ان کو تقریباً کالونائز کر دے. شیخ حسینہ کے دور میں انڈیا نے ایک طرح سے بنگلہ دیش کو کالونائز کیا ہوا تھا, پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی اینڈ ان دیئر فارن پالیسی. شیخ حسینہ کے خود کچھ موقعوں پر انڈیا کے ساتھ تعلقات تھوڑے خراب ہوئے تھے, مگر جو ابھی لیٹسٹ شیخ حسینہ کا تختہ الٹا گیا, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو کہ بعد میں ایک نیشنل پروٹیسٹ کی شکل اختیار کرتا گیا, اس کا جو ریزن تھا جو کہ کوٹا تھا 1971 کے فریڈم فائٹرز تھے, مینلی عوامی لیگ کے سپورٹرز, وہ ایک کیٹلسٹ تھا. جو انڈر لائنگ فیکٹر تھا وہ تھا پرانا ایک بنگلہ دیشیوں کے دل میں ایک نفرت ہے انڈین ہیجمنی کے خلاف. انڈینز کے خلاف شاید نہ ہو, مگر انڈیا کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے آف ٹیکنگ کنٹرول آف بنگلہ دیش, اس چیز کو بنگلہ دیشیوں نے برداشت نہیں کیا اور انہوں نے اس کا بخوبی اظہار کیا. بنگلہ دیش جو ہے اس کی جو جیو اسٹریٹجک ریالٹی ہے اس میں اس وقت, جب کہ شیخ حسینہ کو انہوں نے نکال باہر کیا ہے, اس وقت ان کو ایک کاؤنٹر ویٹ کی ضرورت ہے اگینسٹ انڈیا, اور وہ کاؤنٹر ویٹ جو ہے وہ پاکستان کے سے زیادہ اچھا ان کو فی الفور نہیں مل سکتا. اینڈ پاکستان وچ از اے نیوکلیئرائزڈ کنٹری. بفور آئی کنکلوڈ دس ڈسکشن, ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آرٹیفیشل نیریٹو کا یا فالس نیریٹو. انڈیا نے جو انویسٹمنٹ شروع کی ایسٹ پاکستان میں آفٹر 1962 ہیوملیشن ایٹ دی ہینڈز آف چائنیز, وہ بیسیکلی وہ نیریٹو جو ہے وہ اسٹرینتھ اس وجہ سے پکڑا کیونکہ پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, اور اس
رجیم کی جو انسینسٹیوٹی تھی ٹورڈس ایسٹ پاکستان اینڈ اسپیشلی ٹورڈس دی بنگالیز اور دی سٹیزنز آف ایسٹ پاکستان، اس انسینسٹیوٹی نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا انڈین فالس نیریٹو کو۔ 65 وار کے بعد جو انڈیا پاکستان کی 1965 کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد دسمبر 1965 میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا۔ اس 6 پوائنٹ ایجنڈے کا مقصد یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کو معاشی اور سیاسی آزادی ملنی چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو اس کو ضرور جا کے پڑھیں، وہ 6 پوائنٹس بعد میں بڑھ کر 11 پوائنٹس ہو گئے تھے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی بات چیت جو تھی وہ ایڈریس کرنا تھا جو ریزنٹمنٹ تھی ان دی پاپولیشن آف ایسٹ پاکستان، مینلی دی بنگالیز، اور ان کو اس چیز کا یہ احساس تھا کہ ہمیں ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتا بائی ویسٹ پاکستانی ڈومینیٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس 6 پوائنٹ ایجنڈے کو سیریسلی نہیں لیا گیا کیونکہ ملٹری رجیم تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اس 6 پوائنٹ ایجنڈے پہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اگر اس پر کوئی سیریس پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تو شیخ مجیب بھی اپنے اسٹانس کو نرم کرتے اور جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ بغیر خون ریزی کے، بغیر نقصان کے وہ فیصلہ ہو جاتا اور ایک فیڈریشن سے ہم کنفیڈریشن میں تبدیل ہو سکتے تھے۔ مگر خیر وہ نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے 1971 آیا۔ 1971 میں جو انڈین انویسٹمنٹ پچھلے 10 سال سے چل رہی تھی اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ملٹری انٹرونشن پہ آئے، اور انہوں نے ایک بھرپور ملٹری آفینسو لانچ کیا ایسٹ پاکستان میں، اور انہوں نے ڈیفیٹ کیا پاکستان آرم فورسز کو ان ایسٹ پاکستان، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں ذمہ داری کیا تھی؟ جنرل یحییٰ کی نامنظوری، یا جنرل یحییٰ جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے، انہوں نے ایز پر دی الیکشن ریزلٹس انہوں نے پاور ٹرانسفر نہیں کی شیخ مجیب اور ان کی عوامی لیگ کو، اور اس کے بعد پھر باقی ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ 25-26 مارچ 1971 کے بعد ایک آپریشن لانچ ہوا ڈھاکہ میں اور مختلف حصوں میں ایسٹ پاکستان کے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک گوریلا وار شروع ہوئی، اور پھر نومبر دسمبر 1971 میں انڈین ملٹری انٹرونشن کے بعد بنگلہ دیش قیام پذیر ہوا۔ بنگلہ دیش جب قیام پذیر ہوا تو اس کے بعد جب شیخ مجیب الرحمان پہنچے ڈھاکہ تو وہاں پر جو پہلی انہوں نے پریس سے بات کی، وہاں پہ ذکر کیا انہوں نے 3 ملین کلڈ اور 200,000 ریپس، اور بھی چیزیں تھیں مگر یہ 2 پرومیننٹ فگرز تھے۔ یہ ایسے سٹیٹس تھے اور وہ نیریٹو جو کہ انڈیا میں ڈرافٹ کیا گیا تھا، جو شیخ مجیب کو دیا گیا۔ شیخ مجیب جو ہے انہوں نے اسی کو اس جلد بازی میں بیان کیا، اور اس کے بعد ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ان اسٹیٹس کو آنر نہیں کر سکی۔ جو بنگلہ دیش کے گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ 96,000 ڈیتھس سے زیادہ، جس میں تمام ڈیتھس تھیں اس 71 کے ٹینیور کی، وہ نہیں نکال سکے۔ ایک انڈیپینڈنٹ سروے جو کہ یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن نے کیا تھا، ان کا فگر جو تھا وہ 56,000 آل کلڈ تھا، جس میں خالی بنگلہ دیشی یا ایسٹ پاکستان کے بنگالیز نہیں تھے، اس میں ویسٹ پاکستانیز بھی شامل تھے۔ خیر یہ ایک فالس نیریٹو تھا جو انڈیا نے دیا تھا عوامی لیگ کو، اور عوامی لیگ اس فالس نیریٹو کو اپنا نیشنل نیریٹو بنا کر آگے بڑھی۔ عوامی لیگ کی جو حکومت تھی انڈر شیخ حسینہ فرام 2009 ٹو 2024، اس 15 سالوں میں انہوں نے اسی نیریٹو پہ بہت انویسٹ کیا، مگر یہ چیز سامنے آئی کہ کیونکہ وہ جھوٹ پر مبنی نیریٹو تھا، ایک حد تک تو اس کو بائی کیا جاتا تھا، مگر ایک حد کے بعد اسپیشلی جب شیخ حسینہ نے پولیٹیکل اسیسینیشنز کی تھرو دی کینگرو کورٹس،
وہ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک آٹوکریٹک رول اپنایا، الیکشنز کی میسو ریگنگز کی، اور کسی قسم کی بھی اپوزیشن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. جب شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور وہاں کی جو آرمی ہے انہوں نے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر انڈیا بھیجا، تو ڈھاکہ سے انڈیا وہ کہاں گئیں؟ وہ گئیں اگرتلہ. اگرتلہ کی ایک تاریخ ہے، اور اگرتلہ کانسپریسی کیس 1966 کا موجود ہے، جہاں پہ ان کے والد نے کانسپریسی میں شامل ہوئے تھے ود انڈینز اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان. گو کہ وہ کیس جو تھا جس میں 35 لوگ نامزد ہوئے تھے، وہ بعد میں وہ چارجز ڈراپ کر دیے گئے، کیونکہ جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو 1969 میں گول میں اس کانفرنس بلائی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سپورٹ ملے فرام عوامی لیگ لیڈرشپ انڈر شیخ مجیب الرحمان. وہ چارجز ڈراپ ہو گئے مگر سپورٹ جنرل ایوب کو نہیں ملی، اور اس کے بعد ان کی حکومت کا اختتام بھی ہو گیا. یہ آرٹیفیشل نیریٹو جو ہے، اس چیز کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے جتنے اسٹیچوز تھے اور جو یادگاریں بنائی گئی تھیں، خاص طور پہ مکتی بہانی ایسوسیٹڈ عوامی لیگ نے جو بنائی تھیں، ان سب کو مسمار کیا بنگلہ دیشیوں نے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ یہ جو فالس نیریٹو ہے، اور عوامی لیگ نے جو ایک سپر بنگلہ دیشی سیگمنٹ بنایا تھا اپنے سپورٹرز کا، جن کے اب جو فور فادرز تھے، جن کے بزرگ جو تھے، انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں حصہ لیا تھا، ان کو جو سپر ریس بنانے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے خلاف ری ایکشن تھا بنگلہ دیش کی عوام کا. اور یہ بنگلہ دیش کی عوام میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تھے اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو فالس نیریٹو تھا انڈیا کا، جو 1960s کے شروع سے ڈیولپ کیا گیا، اس کی فارمز کو چینج کیا گیا، 71 میں وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے فگر ورکس پہ آ گئے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ فیل ہو گیا. اور ان 50 سالوں میں 50 سے 60 سالوں میں انڈینز اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بنگلہ دیشی قوم کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے اور انڈیا آپ کا دوست ہے. بنگلہ دیشی قوم نے بتا دیا کہ بھائی پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے، اصل دشمن ہمارے آپ ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کنکلوڈ کریں تو پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو بھائی چارہ ہے پاکستانی عوام اور بنگلہ دیشی عوام کے درمیان، وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس نے دوبارہ یہ باور کرایا ہے کہ ہماری جو آپس کی محبت ہے، ہمارے جو آپس کے رشتے ہیں، جو ہماری ایفینٹی ہے، اٹ از اسٹرانگر دین اینی فالس نیریٹو، اٹ از اسٹرانگر دین اینی ڈکٹیٹوریل آٹوکریٹک پولیٹیکل کانسپریسی. دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ماں سوائے ان سالوں کے جس میں عوامی لیگ کی حکومت بنگلہ دیش میں رہی ہے، بہت اچھے ریلیشنز کو انجوائے کیا ہے، اکنامکس میں، پالیٹکس، فارن پالیسی کے لحاظ سے، ملٹری کوآپریشن میں، اور سوشل سبجیکٹس میں. اور یہی وہ اسٹرینتھ ہے جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس کا اظہار بنگلہ دیش سے کیا جا رہا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اس ریجن میں، جس میں انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا ساؤتھ ایشیا میں، اگر سارک کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، تو اب بنگلہ دیش بھی ایک ایسا ملک جو کہ بہت بڑا ملک ہے، اچھی بڑی پاپولیشن ہے، ان کی تقریباً 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اکنامکلی وہ پروگریس کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اب بنگلہ دیش بھی کھڑا ہوا ہے ٹو چیلنج دی انڈین ہیجمونک ڈیزائنز ٹو سبجوگیٹ دی ساؤتھ ایشین ریجن. اور اس سچویشن میں ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو
कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में इंडिया के इस ग्रोइंग थ्रेट को चैलेंज करना है। आखिर में मैं ये बात मेंशन करूँगा कि अभी रिसेंटली एक वीडियो है, एक लेक्चर हो रहा था फौजी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में आर्मी ऑफिसर्स को। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान साहब ढाका यूनिवर्सिटी के वो लेक्चर दे रहे थे और उसमें उन्होंने खुल के बात की कि अगर हमने इंडिया को काउंटर करना है तो वी हैव टू गेट इनटू अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। This is a very big statement, although it has come from an academic, not from a government functionary, but still जो स्टेटमेंट उन्होंने दी और उसके ऊपर जो अपलॉज हुई बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, वो आपको क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि उनकी डिज़ायर क्या है। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि इस चीज़ को सीरियसली सोचा जाए और इस पर आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है कि आपको इस सब्जेक्ट की थोड़ी बैकग्राउंड आज क्लियर हुई होगी और उसकी वजूहात क्या हैं, जो कि मैंने हिस्ट्री से और जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी से और पॉलिटिकल रियलिटी से बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।